नफ़रत वो चीज़ है जिसे लम्हे में महसूस किया जाता है, और मोहब्बत वो चीज़ है जिसको साबित करने में ज़िंदगी गुजर जाती है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फ़ायदे या मफाद की कोई तवक्को नहीं होती। अल्लाह को पसंद है वो दिन जिसमें मखलूक का दर्द हो और वो आंसू जो खौफ खुदा से गिरे। इबादत ज़रूर कीजिए मगर मामलात पर ख़ास तवज्जो दीजिए। काबे के चक्कर लगाने से इंसानों को दिए चक्कर माफ़ नहीं हो जाते। अल्लाह तो बेनियाज है, वो मिलने को घर पे ही मिल जाए, ना मिले तो काबे में भी ना मिले। बात है तड़प और इखलास की। ज़िंदगी उस्ताद से भी ज़्यादा सख्त होती है। उस्ताद पहले सबक देता है, फिर इम्तिहान लेता है, लेकिन ज़िंदगी पहले इम्तिहान लेती है, फिर सबक देती है। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, अल्फाज जो भी हो, जैसे भी हो, लोग मतलब हमेशा अपनी मर्जी का निकालते हैं। इंसान की इतनी औकात नहीं कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करे। अल्लाह जिसे पसंद कर लेता है उसे उसके ऐबों और नापाकियों समेत ज़बरदस्ती अपनी जानिब खींच लेता है। इस खाक को माफ़ कर दे मेरे अल्लाह, उस खाक में जाने से पहले अपने वालिद से हम कलाम रहो, यूं वो बुरा जवान रहता है। ज़रा जो समझ आने लगती है किताब हयात, ज़िंदगी अक्सर नया वर्ड पलट देती है। खुश होना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर होना है तो तनकीद सुनिए। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम ले, अगर वो आप में नहीं तो कहीं भी नहीं। तन्हा होना ये नहीं होता कि आपके पास कोई नहीं है। तन्हा होना दरअसल ये होता है कि सब आपके पास हैं लेकिन आपका कोई नहीं। जिस दरवाजे से शक अंदर आता है, मोहब्बत और एतमाद उस दरवाजे से बाहर निकल जाती है। जब कभी वफा की बात आती है तो अशरफुल मखलूक़ात कुत्तों की मिसाल देते हैं। किसी के जज्बात को इतनी चोट ना पहुंचाओ कि आपका ख्याल जब भी उसे आए तो उसे तकलीफ ही हो। उबलते पानी में चेहरा नजर नहीं आता, तुम्हारा गुस्सा जब उतरे तो फैसला करना। गुस्से की हालत में लफ्ज़ों पर काबू रखा करें। ये नन्हे नन्हे अल्फाज बड़े बड़े घाव लगाने की ताकत रखते हैं। एक चिराग से कई चिराग रोशन किए जा सकते हैं। रोशनी कम नहीं होती और बढ़ जाती है। इसी तरह खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं। कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता, वो फिर भी मुस्कुरा रहे होते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। हमारा हर दिन एक सबक लेकर आता है और हर शाम एक तजुर्बा देकर ढलती है। समझदार इंसान वो नहीं जो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार इंसान वो है जो छोटी छोटी बातें समझने लगे। मुश्किल वक्त दुनिया का ऐसा जादूगर है जो एक पल में आपकी चाहत के दावेदारों का चेहरा बेनकाब कर देता है। वो तकलीफ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से और मोमिन को तकलीफ से आजमाया जाता है। जो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को काफ़ी समझे, वो ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज नहीं हो सकता। खूबसूरत होना अहम नहीं, अहम होना खूबसूरती है। झुको सिर्फ वहाँ पर जहाँ तुम्हें झुकाना जिद ना हो। तन्हाई वो शय है जिसमें मोमिन अल्लाह से रुजू करता है और इंसान शैतान से। जाने क्यों एक ख्याल सा आया, हम ना होंगे तो क्या कमी होगी। नमाज मोहब्बत समझ के अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हें दूसरी नमाज के लिए खुद खड़ा कर देगा। मुनाफिक लोगों से वो कुत्ता बेहतर है जो सामने भौंकता है, पीठ पीछे नहीं। जिंदगी की सारी बुलंदियां अल्लाह के आगे झुकने से मिलती हैं। सजदे तवील कर दे, मुश्किलें कलील हो जाएंगी। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है।
مسکرائیں اور آگے بڑھ جائیں۔ اس سے اچھا انتقام اور کیا ہوگا؟ برائی برے لوگوں سے نہیں، اچھے لوگوں کے چپ رہنے سے پھیلتی ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ انسان مٹی کا وہ لڈو ہے جو گھوم پھر کر واپس بنانے والے کے پاس آ جاتا ہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے۔ جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے۔ جو غلطی نہیں کرتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ پیدا اس نے سارے سمندر کیے مگر محبت وہ صرف ایک آنسو کے قطرے سے کرتا ہے۔ تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ اور جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ ان کو آزماتا ہے جن کو قریب لانا چاہتا ہے۔ زندگی اس آذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پر ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا کوئی نہ تھا۔ تم پانی جیسا بنو جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، پتھر جیسا مت بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جو وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ آپ صبر کرتے رہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کی مدد کیا کرو۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان اسے کہتے ہیں جس کے دل میں انسانیت، آنکھ میں احترام، الفاظ میں نرمی، اخلاق میں رحم دلی ہو اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔ پریشانیوں کی دوا سجدہ ہے، اگر پھر بھی شفا نہ ملے تو دوا کی مقدار بڑھا دو۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت راستہ بدل لیتی ہے۔ رشتوں کے بدلنے کا کیا رونا، وقت تو آپ کی اپنی شکل تک بدل دیتا ہے۔ امید رب سے رکھو، سب سے نہیں۔ یقین رکھیں، صبر رکھیں، وقت بھی بدلے گا، خوشیاں بھی اور نصیب بھی۔ جس وقت اللہ کا حکم آئے گا ٹھیک فیصلہ ہو جائے گا، اور اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ ناکامی کامیابی کا متضاد نہیں، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے اور دکھاتی ہے، منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے پر سمجھ آتی ہیں۔ کہاں دعاؤں کی برکتیں، وہ نصیحتیں، وہ ہدایتیں، یہ مطالبوں کا خلوص ہے، یہ ضرورتوں کا سلام ہے۔ ماحول کی کڑواہٹ جب خون کا حصہ بنتی ہے تو خود بخود لہجوں سے مٹھاس کم ہو جاتی ہے۔ دینا شروع کر دیں، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی
جب تک اس سبق کو نہ سیکھا جائے جو اس میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ دعا الفاظ کا نہیں، کیفیات کا نام ہے۔ مظلوم کے پاس کون سا اسم اعظم یا کون سا وظیفہ ہوتا ہے جو غیب سے فوراً فیصلہ کروا لیتا ہے؟ در حقیقت مظلوم کی اس کی آوازاری اور بے بس ہو کے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہی غیب سے فیصلہ کروا لیتا ہے۔ اس لیے مانگتے وقت الفاظ سے زیادہ کیفیت پر دھیان دو، کیونکہ تم جس رب کو پکار رہے ہو وہ بے زبانوں کی بھی سن لیتا ہے۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی تو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ، ایک سے مانگو تو 1000 دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد، ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ جو لوگ ہر چیز خوشی سے اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں وہ یقینی طور پر ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ پائیں گے، جو کہ فکر وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں ایمان شروع ہوتا ہے۔ کسی کی تذلیل کر کے آپ اس انسان کو کمتر نہیں بنا سکتے، لیکن یہ عمل آپ کے ظرف کو کمتر بنا دیتا ہے۔ لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت کرنا، نظر انداز کرنا اور برے لوگوں سے کنارہ اختیار کر لینا، یہ آپ کی ذہنی پختگی کی علامت ہے، نہ کہ بزدلی کی۔ زیادتی امیدی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے، اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ زندگی تصویر بھی ہے، تقدیر بھی، فرق تو صرف رنگوں کا ہے۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر، اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ دنیا کے ہر مقام میں ہار جیت ہوتی ہے، مگر اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لیں، بن مانگے آتا ہوگا، اور تم اختتام میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ ہم سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں، اور اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ نے نماز میں بھی سجدہ سہو رکھا ہے، اور لوگ ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتے۔ اسے راضی کرنا بہت آسان ہے، ایک لمبا سجدہ اور چند آنسو، سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ ہے نا۔ ہمارے آنسوؤں کی قدر اللہ سے زیادہ کسی کو نہیں ہے۔ خدایا مجھے میرے حال پر کبھی مت چھوڑنا، میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ دعا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں انسان اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف اللہ کی نعمت ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے، ایڑیاں رگڑنا سیکھو، اللہ تعالی دیتا ہے، اور اتنا دیتا ہے کہ نسلوں تک ختم نہیں ہوتا۔ اور پھر المیہ یہ بھی ہے کہ ہم سکون تو چاہتے ہیں لیکن نماز پڑھنا نہیں چاہتے۔ ایسے لوگوں کو اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں جو آپ کو تب میسر ہو جب ان کو کوئی اور میسر نہ ہو۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ آپ کی 1000 مخلصانہ کوششوں کے باوجود بھی اگر جانے والا جانا چاہے تو اسے سب سے قیمتی تحفہ آپ جو دے سکتے ہیں وہ ہے راستہ۔ زندگی میں ہم زبردستی کسی کو اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کسی کو یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو لیکن اس کے بارے میں بتانے والے شخص کی نیت درست نہ ہو،
لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر یقین نہ کیا کریں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، لیکن ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہی آپ کا بت ہے۔ اکثر مرتبہ نبوت بکریاں چرانے والوں کو ملی ہے، اور مرتبہ ولایت غلاموں اور فقیروں کو عطا کیا گیا ہے۔ جس قدر بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور جس قدر اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اسی قدر اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ گمراہ اور فاسق لوگوں میں بیٹھو گے تو گناہوں پر دلیر ہو جاؤ گے، بچوں میں بیٹھو گے تو غیر سنجیدگی سیکھو گے، بادشاہ، امراء اور سرداروں میں بیٹھو گے تو تکبر سیکھو گے، تم فقراء میں بیٹھا کرو، عاجزی سیکھو گے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ زندگی کے بہترین دور کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں تو جواب ملے گا کہ اچھا زمانہ گزر چکا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں، حالانکہ اچھا دور وہ ہے جو آج گزر رہا ہے۔ ہارون رشید نے بہلول سے پوچھا، چور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہلول نے کہا، عالی جان، اگر چور پیشہ ور ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جانا چاہیے، اور اگر چوری مجبور ہو کر کی ہو تو وقت کے حاکم کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ رشتے تو خدا پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسانوں کے درمیان رشتے نہیں، رویے فاصلے پیدا کرتے ہیں۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار اور مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، پر کبھی کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ برا چاہنے والوں کو بتاؤ، عزت اللہ کی ذات دیتی ہے۔ اللہ کے دوستوں کی اندھیری رات بھی روز روشن کی طرح چمکتی ہے۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ تین لوگ کبھی نہ بھولنا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا، جس نے مشکل میں ڈالا۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہو، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہو۔ دوست وہ ہے کہ جب دیکھو تو آئینہ لگے، اور جب ساتھ چلے تو سایہ لگے، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کا ضمیر صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جاتے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ انسان کی عقل کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے، اس سے پہلے کہ ٹوٹ جاؤ، چھپ جاؤ۔ وسوسے کی روئی کان سے نکال دو تاکہ تیرے کانوں میں آسمانی آوازیں آنے لگیں۔ کوئی مفلس ہو کر آپ کے سامنے جھک جائے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو کھسٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ قرآن پاک میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو ظالم کے لیے تیر اور مظلوم پر رکھا ہوا مرہم ہے۔ سننے والے نے پوچھا، وہ کون سی؟ امام شافعی نے فرمایا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ قابل رحم ہے وہ قوم جو جنازوں کے ہجوم کے سوا کہیں اور اپنی آواز بلند نہیں کرتی، اور ماضی کی یادوں کے سوا اس کے پاس فخر کرنے کا کوئی سامان نہیں ہوتا۔ اگر انسان بڑے گناہ چھوڑ دے تو اس کی چھوٹی چھوٹی بری عادتیں اللہ خود چھڑا دیتا ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔
محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں۔ الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے، وہ کسی بھی چیز کی 2 بار قدر کرتا ہے، ملنے سے پہلے اور کھو دینے کے بعد۔ کچھ باتوں کو، کچھ چیزوں کو وقت اور اللہ پر چھوڑ کر مطمئن ہو جانا چاہیے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کب کہنا ہے۔ نہیں آتا مانگنا تو صرف ہاتھ پھیلا دو، وہ بن لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ سر جھکانے سے نماز ادا نہیں ہوتی، دل بھی جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دیں، پھر بھی حساب آپ سے آپ کی نظروں کا ہی ہوگا۔ جب کوئی اپنا مر جاتا ہے تو قبرستان سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ بات نیت کی ہوتی ہے، کوئی کعبے سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے، اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی جینے کے 2 ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ انسان اتنا مضبوط ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر کر رکھ دے، اور کمزور اتنا کہ لہجوں اور لفظوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھ کی لکیروں کے آگے انگلیاں، رب نے بھی قسمت سے پہلے محنت لکھی ہے۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر، اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی۔ پتہ نہیں یہ برائی کیوں اتنی وزندار ہوتی ہے، لاکھ اچھائیوں پر غلبہ پا جاتی ہے۔ ہم انسان کسی کی ایک برائی کی وجہ سے اس کی لاکھ اچھائیوں کو بھلا دیتے ہیں، پھر وہی ایک برائی دل میں سدا زندہ رہتی ہے، مگر اچھائیاں زندگی بھر کے لیے مٹ جاتی ہیں۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، فریب، دھوکہ تو انسان کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی، اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ منافق دوستوں سے سمجھدار دشمن بہتر ہے، کیونکہ دشمن وار کرتا ہے تو فتح ہوتا ہے، مگر منافق انسان دوست بن کر ذلیل کرواتا ہے۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کے چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو، بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ اللہ نے انسان کو دل دیا ہے، لیکن اس کا سکون صرف اپنے پاس رکھا، اور فرمایا یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جس دن ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ جو کام ہماری مرضی سے نہیں ہوتے وہ ہمارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن ہماری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ اچھے انسان کو دھوکہ دینے سے صرف یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کے جیسے دھوکے باز ملیں گے، ہیرے موتی نہیں۔ سختیاں بڑھ رہی ہیں عالم کی، حوصلے مسکرائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف کبھی ضائع ہونے نہیں دیتا، وہ اسی کو میسر ہوتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ وہ تو خالق ہے، کہانی کو بدل بھی تو سکتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی قابل بھروسہ ہے تو وہ آپ کی اپنی ذات اور آپ کا رب ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ زندگی آسان ہوگی، مگر یہ وعدہ ضرور کیا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔
नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, अल्लाह तुमको तुम्हारी नीयत से जानता है। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। अल्लाह ताला को ज़बान और दिल का सख्त होना पसंद नहीं, इसलिए अल्लाह ने उन दोनों को बगैर हड्डी के बनाया है। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर इंसान, रब ने तेरे जैसे न जाने कितने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिए। बेशक नमाज ये बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हश्र तक, और हश्र से जन्नत तक। खूबसूरती का ताल्लुक नज़र से कम और दिल से ज़्यादा होता है। हमेशा शुक्र करें और याद रखें कि आपकी ज़िंदगी हज़ारों लोगों से बेहतर है। जो कहानी अल्लाह के सुपुर्द की जाती है, उस कहानी का इख्तिताम कभी उदास नहीं होता। खालिस और बेपनाह मोहब्बतें सिर्फ जनाजों पर ही निछावर की जाती हैं। इंसान बुज़दिल इतना है कि ख्वाबों में भी डर जाता है, और बेखौफ इतना कि जागते हुए भी अपने रब से नहीं डरता। बेशक मेरा रब वो है जो इंसान की रूह के अंदर की अज़ियतों को जानता है। अल्लाह का पुर पा लेना ऐसी मंजिल है जिसके बाद कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह की निगाह में तुम अब तक उसके लाडले हो, दुनिया की नज़र में तुम फिर कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो। फिर एक रोज़ तुम उन तमाम खौफनाक राहों के बंद हो जाने पर शुक्र करोगे जिन पर चलने के लिए तुम बज़िद थे और अल्लाह ने तुम्हें रोक लिया। अपने अंदर की सोच को साफ रखें, क्योंकि कश्तियाँ बाहर के पानी से नहीं, अंदर के पानी से डूबती हैं। बुराई ढूंढने का इतना शौक़ है तो आईने का इस्तेमाल कीजिए, दूरबीन का नहीं। सियाने कहते हैं अमीर आसाइश न छोड़ें, सिर्फ नुमाइश छोड़ दें तो गरीबों की ज़िंदगी आसान हो सकती है। बुजुर्ग कहते हैं पेट और गुरूर बढ़ जाए तो अपनों को गले लगाना मुश्किल हो जाता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, मंजिल मिले या तजुर्बा, चीज़ें दोनों ही नायाब हैं। अपनी नेकी छिपाना आपकी सोच का इम्तिहान है, और दूसरों के गुनाह छिपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकवा खुदा से करते हो, तुम भी कमाल करते हो। तुम सजदों को नहीं चुनते, सजदों को तुम्हारे लिए चुना जाता है। कुरान मुख्तसर किस्सा है खुदा और बंदे की मोहब्बत का। अगर सजदे के बगैर रूह को सुकून मिल सकता तो अल्लाह कभी भी इसे फ़र्ज करार न देता। वो रब उन्हीं को देता है जो उस पर यकीन रखते हैं। जहाँ मायूसी हो वहाँ हाथ खाली रह जाते हैं। नज़दीक से आने वाली आवाज़ों में करीब तरीन आवाज़ ज़मीर की होती है, जो कि बहुत कम लोगों को सुनाई देती है। लोग ये तो नहीं जानते कि क़यामत के दिन उनके साथ क्या होगा, लेकिन वो ये ज़रूर जानते हैं कि दूसरों के साथ क्या होगा। अल्लाह फरमाता है बेहतरी से पहले देरी करता हूँ। वो फरमाता है मैं उन्हीं को आजमाता हूँ जिन्हें मैं पसंद कर लेता हूँ। वो राज़ी होने वालों से ही राज़ी रहता है। तुम अपना दिल उसकी रज़ा में मुतमईन कर लो, फिर देखना वो भी अपनी रज़ा को तुम्हारे दिल के मुताबिक कर देगा। मौजज़े होते हैं, दुआएं सुन ली जाती हैं, ज़ख्म भर दिए जाते हैं, दिल जोड़ दिए जाते हैं, उन फरमा दिया जाता है। सिर्फ ईमान, तवक्कुल और सब्र की बात है। चलने वाले दो पैरों में कितना फ़र्क होता है, एक आगे और दूसरा पीछे, मगर न आगे वाला गुरूर महसूस करता है न पीछे वाला तौहीन, क्योंकि दोनों जानते हैं कि पल भर में जगह बदलने वाली है। इसी को ज़िंदगी कहते हैं। रुकावटों और मुश्किलात के लिए परेशान ना हो, उनके पीछे बहुत हिकमतें होती हैं। ये आपका रास्ता नहीं रोकती, बल्कि बेहतरीन रास्ते पे ले जाने के लिए आती हैं। अगर तुम गुलामी की जंजीर काटने की ताकत नहीं रखते तो फिर बेड़ियों से बना हुआ अपना पाँव ही काट डालो, क्योंकि गुलामाना तंदुरुस्ती से आज़ादाना माजूरी
लाख दर्जा बेहतर है। अगर आप सोच रहे हैं कि हर चीज़ आपके हाथों से निकल रही है और हालात आपके मुवाफिक नहीं है, तो एक दफ़ा उस दरख्त के बारे में ज़रूर सोचना जो एक एक करके अपने तमाम पत्ते खो देता है, लेकिन फिर भी खड़ा रहता है इस उम्मीद पर कि बाहर के दिन आएंगे। बात हमेशा तमीज़ से और एतराज़ तरीन से करो, क्योंकि ज़बान तो हैवानों के मुंह में भी होती है, मगर वो इल्म और सलीक़े से महरूम होते हैं। ज़िंदगी की सबसे बड़ी आज़मत कभी शिकस्त न खाने में नहीं, बल्कि हर बार गिर कर दोबारा उठने में है। कामयाबी ज़्यादातर उन लोगों के पास आती हैं जिनके पास उसे देखने का वक्त भी नहीं होता। अगर हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे, तो जीतने वाला अपनी जीत की खुशी खो देता है। हम तकलीफ के जिस मकाम पर भी हो, हमसे आगे ज़रूर कुछ लोग होते हैं। उन्हें देखकर हमें शुक्र की लाठी थाम लेनी चाहिए ताकि रास्ते सहूलत से कट सके। कफन भी क्या चीज़ है, जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने ख़रीदा उसने इस्तेमाल ही नहीं किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालूम ही नहीं। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी है कि न पहली बार खुद नहा सकता है और न ही आखिरी बार। बुलंदी पर पर्दा तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात डाल सकती है, इंसान तो सिर्फ ऐब उछालना जानता है। जो लोग ज़िंदगी भर मदारिस का मजाक उड़ाते हैं, उनके जनाजों पर मदरसों के बच्चे कुरान पढ़ने आते हैं, क्योंकि उनकी औलादें इस काबिल नहीं होती। ये एक तल्ख हकीकत है कि लोग आपकी बात को तवज्जो आपकी हैसियत देख कर देते हैं। परेशान होने वालों को कभी न कभी सुकून मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वाले हमेशा सुकून की तलाश में रहते हैं। जब कोई तुम्हें बेवजह रुलाए, तो तुम अपने आंसू उस यकीन के साथ साफ कर लेना कि ज़िंदगी के किसी और पर वो तुमसे ज़्यादा रोएगा। बेशक अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। जिन लोगों की तन्हाइयाँ पाक होती हैं, उन लोगों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। हर तारीख रात के बाद सुबह होना ही है, इसलिए पुरउम्मीद रहो। अल्लाह ताला को पुरउम्मीद लोग बहुत पसंद हैं। तकलीफ़ और परेशानी का मतलब ये नहीं कि अल्लाह आपसे नाराज़ है। जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डाल देता है ताकि उसकी आजिज़ी सुन सके। सफ़ा और मरवा दरअसल एक औरत के सब्र की निशानी है। जब आपको बेकसूर किसी तपते सहरा में छोड़ दिया जाए और आप इस तवक्कुल पर कि अल्लाह हमें कभी ज़ाय नहीं करेगा सब्र करें, तो फिर ज़मज़म के मीठे चश्मे फूटते हैं। मंज भी अल्लाह का भेजा हुआ मेहमान होता है। अगर उसके साथ अच्छा मामला किया गया हो और उसे सब्र से बर्दाश्त किया होगा, तो वो शाह के दरबार में जाकर तारीफ़ करेगा और वो बंदा फिर इनाम का हकदार बन जाएगा। अक्ल ने सवाल किया, क्या मौत से ज़्यादा कोई दर्दनाक चीज़ है? मौत ने जवाब दिया, महबूब की जुदाई मौत से ज़्यादा तकलीफ दे है। इंसान को खुदा ने बेहतरीन सांचे में ढाल कर पैदा किया। जन्नती और जहन्नमी वो बाद में बनता है। खाके बदन का मर्तबा पहचान ए आदमी, तेरे लिए खुदा ने फरिश्ते झुकाए हैं। सूरह यूसुफ सिखाती है, बीमार सेहतयाब हो जाते हैं, खोए हुए मिल जाते हैं, मुश्किलें आसानियों में बदल जाती हैं और गम खुशियों में बदल जाते हैं। बेशक सब अल्लाह के हुक्म से है। अपने गम की नुमाइश न कर, अपने नसीब की आजमाइश न कर। जो तेरा है तेरे पास खुद आएगा। हर रोज़ उसे पाने की ख्वाहिश न कर, तकदीर बदल जाएगी अपने आप ही। है इंसान, मुस्कुराना सीख ले, वजह तलाश न कर। फ़र्ज होते हैं आंसुओं के सजदे, बुलंद जब आजमाइश की आसान होती है। बड़ा मुश्किल है ज़ब्त का वज़ू संभालना, बड़ी लंबी ये सब्र की नमाज होती है। तुम किसी और से उम्मीद लगाकर खुद को तोड़ लेते हो। तुम जिंदगी करके खुद को खो देते हो। कोई ले जाएगा तुम्हें ख्वाबों के पार, ये समझ लेते हो। ले आई है ना जिंदगी तुम्हें ऐसे मोड़ पर कि तुम रब को याद करते हो।
पूरी दुनिया को समझकर कुछ हासिल न हुआ तो अब तुम खुद को समझते हो। दिल में रब होने के बावजूद सुकून ढूंढते हो। टूट कर किसी और के हाथों तुम खुदा से शिकवा करते हो। मोमिन पर 3 एहसान करो, नफ़ा नहीं कर सकते तो नुकसान ना करो, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो, खुशी नहीं दे सकते तो रंजीदा ना करो। इंसान बहुत कुछ जानने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो बहुत कम जानता है। हम ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहाँ बेअदब लोग अदब पर बात करते हैं। अजान की आवाज़ पर एक भी दुकान बंद नहीं होती और एक गोली की आवाज़ और ज़लज़ले का एक झटका आने पर लोग पूरी बाजार छोड़कर भाग जाते हैं। मौत का खौफ है मगर जिसके हाथ में मौत है उसका डर नहीं। बदी की तलाश में हो तो अपने अंदर झांको, नेकी की तमन्ना हो तो दूसरों में ढूंढो। आप 40 आलिमों को एक दलील से हरा सकते हैं, लेकिन आप एक जाहिल को 40 दलीलों से भी नहीं हरा सकते। इंसान की दस्तरस में चाहे लाख नेमतें हों, लेकिन एक अधूरी ख्वाहिश सबकी अहमियत घटा देती है। नफरत और नज़रअंदाजी वो अमल है जिसे एक लम्हे में महसूस किया जा सकता है, जबकि मोहब्बत और वफादारी वो चीज़ें हैं जिसको साबित करने में सारी ज़िंदगी भी बीत सकती है। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हो तो आप उसे अपनी ज़िंदगी का वो पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब बयान करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें। रिस्क और इज्जत किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब देता है। इंसान मकान बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वो अपना रवैया नहीं बदलता। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से अल्लाह। मोहब्बत के लिए कभी भीख मत मांगो, मोहब्बत देने वाले बनो। खूबसूरत लोग हमेशा खूबसूरत नहीं रहते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत और अच्छे ही रहते हैं। कभी जो ज़िंदगी में थक जाओ तो किसी को कानों कान खबर न होने देना। लोग टूटी हुई इमारत ईद तक उठा कर ले जाते हैं। सब्र करना सीख लो, अल्लाह सब जानता है कि आप कब कब किन वक्तों से गुजरे हैं, और अल्लाह वक्त बदल देता है क्योंकि तब्दीली कायनात का उसूल है। सब्र वाले सुकून में रहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि अल्लाह बेहतर करेगा। सजदे की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ज़मीन पर की जाने वाली सरगोशी आसमान पर गूंजती है। ज़्यादा इल्म सीखने से बेहतर है थोड़ा सा अदब सीख लिया जाए। हज़रत अली ने फरमाया, अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर है। जहाँ 4 लोगों में बैठकर हम मज़े ले लेकर किसी गैर मौजूद शख्स की बुराइयां करते हैं, यकीन जाने वहाँ से उठते ही हमारी भी बुराइयां शुरू हो जाती हैं। अगर इंसान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल अपनी गलतियों को गिनने के लिए करे तो दूसरों पर उंगली उठाने का वक्त ही नहीं मिलेगा। खुद को हर एक से आला और अफजल और दूसरों को हकीर जानना तकब्बुर ही है। कुछ चीज़ें टूटने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जैसा कि गुरूर। इंसान जो कुछ चाहता है करने से कासिर है, अल्लाह जो चाहता है करने पर कादिर है। तो कासिर पर नहीं, कादिर पर तवक्कुल करो। कोई इंसान कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसके लिए दुआ का वसीला, तौबा का रास्ता और रिज़्क़ का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। आज़माइश तो उन्हीं के लिए है जिन्हें अल्लाह चाहता है, और सब्र भी वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं,
جب مجھے عشق کی نماز اور فرض کی نماز میں فرق پتہ چلا تو میں نے 40 برس کی نماز قضا پائی۔ جو وسوسے کا دوست ہے وہ اللہ کی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے؟ لوگوں کے درمیان اللہ اس طرح روشن ہے جیسے ستاروں میں چاند۔ اگر تو نہیں دیکھتا ہے تو یہ دنیا تو معدوم نہیں ہے۔ اپنے نفس کی انگلی کو آنکھ پر سے ہٹا لیں، پھر تو جو کچھ چاہتا ہے دیکھ۔ ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو، کیونکہ اس گناہ کا گواہ اللہ خود ہوتا ہے۔ ادب کرنا سیکھیں، کوئی بار بار نہیں آتا زندگی میں۔ تم وہاں سکون چاہتے ہو جہاں آدم کو سزا کے لیے بھیجا گیا تھا۔ گر جانا ناکامی نہیں، گرنے کے بعد وہیں پڑے رہنا ناکامی ہے۔ کوئی بھی شخص الفاظ کا چناؤ اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے، جیسا ظرف ویسے الفاظ، اور صرف 2 چیزوں کو پتہ دیتا ہے، تربیت اور نسب کا۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں، پر اتنا معلوم ہے، چھوٹا آدمی بڑے موقعوں پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا دیتا ہے۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ زندگی کی منافق زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ وہ بلندی کس کام کی جس پہ انسان چڑھے اور پھر انسانیت سے گر جائے؟ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ دنیا میں انسان کو ہر چیز مل جاتی ہے، صرف اپنی غلطی نہیں ملتی۔ میں نے اپنی اوقات کو بہت قریب سے دیکھا ہے، فقط چند سانسیں ہیں، وہ بھی رب کی محتاج ہے۔ کیوں میں امید کا دامن چھوڑ دوں؟ معجزے مشکلوں میں ہوتے ہیں، سجدوں کے بدلے یہ بشر فردوس چاہتا ہے۔ اتنا نادان ہے، عشق میں بھی ہوش چاہتا ہے۔ تو خود سے ہی نہیں آشنا، تیری ذات تجھ پہ ہی راز ہے، تیرے قلب میں ہی چھپا ہوا، تیرے روح کو جس کی تلاش ہے۔ گم ہے جو تیری آنکھ کا منظر تلاش کر، باہر جو کھو گیا ہے وہ اندر تلاش کر، جو تجھ کو تیری ذات سے باہر نکال دے، دشت جنون میں ایسا قلندر تلاش کر۔ محبوب کچھ عطا کرے یا نہ کرے، عاشق کی طلب ایسی ہو کہ پہچانا جائے۔ طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو رہبر خود بخود دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے۔ بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے۔ ہر شخص ہے خدا بننے میں مصروف، یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے۔ انسان کے اخلاق، زبان، سوچ اور ضعف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پھر پڑھا لکھا جاہل ہے۔ مٹا کر اپنی ہستی کو سراپا جستجو ہو جا، تو جو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہتا ہے تو ہو جا۔ اے خدا، تو روح کو وہ مقام عطا کر جہاں بغیر حروف کے کلام جاری ہو جائے۔ وہ مجھے کافروں میں گنتے ہیں، تو نہیں جانتے خدا کیا ہے۔ بابا فرید دند شکر جب کسی کو دعا دیتے تو فرماتے، چاہ تجھے عشق ہو۔ کچھ عقل کے متوالے، کچھ عشق کے دیوانے، پرواز کہاں تک ہے کس کی یہ خدا جانے۔ وہ مرض عشق ہی کیا جس میں جلد شفا ملے، کون مانگے خوشیوں کی دعا جس کو درد میں خدا ملے۔ اے خاک کی پتلے، تجھے ادراک نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے تجھ میں فقط خاک نہیں ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، ہمیں مشکلوں سے نکال دے۔ خاک سے دور کہیں اور مقام مانگتی ہے، روح تخلیق سے پہلے کا جہاں مانگتی ہے۔ دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں، پتھر کی مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں لوگ۔ عدل حقیقت الفت سے باخبر ہوتے ہیں، فرشتے آرزو کرتے کہ ہم بشر ہوتے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ اور تکلیف اکیلے ہی دیکھنی ہے۔ خود کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنا غم خود اٹھا سکو۔
لوگ بدلتے نہیں ہیں، صرف ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ فرق بس اتنا فرق ہوتا ہے، آپ میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے یا آپ سے زیادہ دلچسپ ان کو کوئی اور مل جاتا ہے۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جاتا ہے تو طوفان بن جاتا ہے، اور اگر انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ کسی کو دھوکہ دے کر یہ مت سمجھو کہ کتنا بے وقوف تھا، بلکہ یہ سمجھو کہ اسے تم پر کتنا یقین تھا۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ اس شخص کو کبھی دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کر لو، لیکن کسی مجبوری میں کسی ایک بات پر ساتھ نہ دے سکو تو ساری اچھائیاں کنویں میں گرا دی جاتی ہیں۔ بچہ دنیا میں صرف ایک ہنر لے کر آتا ہے اور وہ ہے رونا۔ بچہ رو رو کر اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے، مگر کتنے بد نصیب ہوں گے ہم لوگ اگر ہم رو کر اپنے اس رب سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکیں جو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت ہم سے کرتا ہے۔ کبھی کبھار اپنے احساسات و خواہشات اور جذبات قربان کر کے دوسروں کی خاطر مثبت فیصلہ دلی اطمینان اور خوشنودی کا سبب بنتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں، کیونکہ معاف کرنے والا اللہ کو پسند ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہر مشکل کے وقت کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یقیناً مشکل آسان ہو جائے گی۔ شہد کی مکھیوں کے اتفاق سے شہد بنتا ہے۔ اللہ نے اتفاق میں کتنی لذت رکھی ہے۔ خود پہ کیا گیا غرور انسان کو بہت زور سے پٹک دیتا ہے، لوگوں کی نظروں سے بھی اور ہمیں ہمارے مقام سے بھی۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جس قدر بدصورتی سے کسی کا دل دکھایا ہو۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ برائی سے بچنے کا آسان حل لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، کیونکہ اس کے بعد لوگ آپ کو برائی نہیں کرنے دیں گے۔ مفلس شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے خلاف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ قرآن فرماتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی آواز کو پست رکھو، برے ناموں سے کسی کو مت پکارو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔